نحمده ونصلي على رسوله الكريم النبی الخاتم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس جاری ہے۔ بات چل رہی ہے اس عظیم ہستی کی کہ جن کے دل کے کمالات اللہ تبارک و تعالی نے مکی زندگی میں دکھائے اور ان کے دماغ کے کمالات مدنی زندگی میں دکھائے۔ ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف کے بقول یہ وہ دور ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کے کمالات کو ظاہر کیا گیا اور سب کے سامنے عیاں کیا گیا۔ یہی وہ دور ہے جس میں عرب کے قومیت کے بت کو توڑا گیا۔ یہی وہ دور ہے جب ان کے وطنیت کے بت کو توڑا گیا۔ اسی دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد جیسے عظیم فریضے کی ادائیگی اس امن اور سلامتی کے ساتھ کی کہ دنیا میں کوئی بھی اگر وہ عقل رکھتا ہے، اگر وہ شعور رکھتا ہے، تو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ ہاں، سوائے اس شخص کے کہ جو سازشی ہو، فتنہ پرور ہو، فتنوں کا شکار ہو، پروپیگنڈے کا شکار ہو، وہی ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ اپنے گزشتہ درس میں ہم نے اس پر بات کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے مدنی زندگی میں عرب کو متاثر کیا اور ان میں اسلام کو پھیلانے میں کامیاب ہوئے، اسی طرح یہ سلسلہ عرب تک محدود نہیں رہا بلکہ بیرون عرب میں بھی تبلیغ اسلام کا کام اسی 10 سالہ دور میں شروع ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی 10 سال کے عرصے میں مشرق کی سب سے بڑی قوت پرشین امپائر یعنی ایران، اور مغرب کی سب سے بڑی طاقت رومن امپائر یعنی روم کے ساتھ ساتھ اس کے اطراف و جوانب کے سلاطین اور بادشاہوں کو بھی چونکا دینے میں کامیاب ہوئے۔ اور وہ وقت تھا کہ جب کسرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑا تو گویا اس نے وہ خط نہیں پھاڑا بلکہ اپنے ملک کو پھاڑ دیا، اور کسرا دنیا سے مٹ گیا، اور ساتھ ساتھ ایران اس انداز سے پرشین امپائر جو دنیا کی ایک سپر پاور تھی، ایک بڑی طاقت تھی، عالمی طاقت تھی، وہ مٹ گئی۔ اس کے مقابلے میں روم کے بادشاہ قیصر نے، مصنف کہتے ہیں کہ وہ بھی خط پھاڑ دیتا تو اچھا ہوتا، لیکن اس نے معاملے کو ملتوی کر دیا، اس لیے اس کی ملک کی موت بھی ملتوی ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حیات مبارکہ میں دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے جو آخری سریہ ہے جس کے امیر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، مصنف اس کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ روم کی طرف رومیوں سے لڑنے کے لیے وہ سریہ بھیجا گیا تھا، گویا وہ سریہ اب تک لوٹ کر نہیں آیا، اور رومیوں سے مسلمانوں کی لڑائی اسی طرح جاری و ساری ہے جیسے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوئی تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے کمالات کے بعد دماغ کے کمالات کے معاملہ تھا، اور اس طرح اس عظیم دنیا اسلام کو دوسرے علاقوں تک اور حتیٰ کہ دوسری سپر پاورز تک اسلام کے پیغام کو پہنچا کر اسلام کی یہ عظیم ہستی، مسلمانوں کے یہ عظیم ترین لیڈر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں اور اس بستر پر لیٹ جاتے ہیں جس پر لیٹنے کے بعد پھر اٹھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن یہاں بھی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اس وقت ان کی حالت کیسی ہے؟ اگرچہ اب وہ ریاست مدینہ کے حکمران ہیں اور ایک ریاست قائم کر چکے ہیں، اور یہ ریاست اتنی کمزور نہیں رہی بلکہ اس قابل ہو چکی ہے کہ یہ اس وقت کی جو عالمی طاقتیں ہیں ان سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کر چکی ہے، اور ان کو خط لکھ کر دعوت اسلام بھی دیے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو حال یہ ہے کہ چراغ میں تیل کسی غریب پڑوسی سے قرض لیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چادر ہے اس میں پیوند لگے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ یعنی جنگی لباس 3 سا پر، یہ اس دور کا ایک آلہ تھا، 3 سا پر ایک یہودی ساہوکار کے ہاں گروی رکھی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ صرف یہی وقت کیا، پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، خاص طور پر ریاست مدینہ کے قیام کے بعد مدنی زندگی کو دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں ایسی ہی نظر آتی ہے کہ جب انہوں نے مشقت میں زندگی گزاری، ورنہ کون سی ریاست کا بادشاہ ہے جو
جو کے بے چھنے آٹے کی روٹی بھی جس کو میسر نہ آئے؟ کون سا ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں 3 مہینے تک پانی اور خشک چھواروں پر جسے گزارا کرنا پڑے؟ کون سا ایسا بادشاہ ہے، یا بلکہ بادشاہ تو رہنے دے، کون ابھی کے دور میں کون ایسا انسان ہے جس کو بھوک کی شدت کی وجہ سے 2 2 پتھر پیٹ پر باندھنے پڑے؟ کون سا ایسا بادشاہ ہے جس کی شہزادیوں کے چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ پر گڑے پڑ جائیں، نشانات پڑ جائیں؟ اور کون سا ایسا بادشاہ ہے جس کی بیٹیوں کو یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے کہ وہ خود اور ان کے بچے 2 2 3 3 دن تک بھوکے رہیں؟ وہ بات الگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مشقت برداشت کی یہ ان کا اختیاری تھا، اللہ نے ان کو بہت مال و دولت عطا کیا، اللہ نے ان کو بہت انعامات و اکرام سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت اور دوسرے ذرائع سے ان کو بہت کچھ دیا، لیکن اللہ کے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور اہل بیت سب کا معمول یہ تھا کہ جو کچھ مال آتا تھا اس کو اللہ کے راستے میں لٹا دیا کرتے تھے، خرچ کر ڈالتے تھے اور خود مشقت کی زندگی ہی گزارتے تھے۔ اور پھر بات وہی ہے کہ کون سا ایسا بادشاہ ہے جن کا گھر تو اب بھی دنیا میں موجود ہے، یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، اس کی باہر کی حالت اگرچہ بدل گئی لیکن اندر کی حالت تو وہی ہے۔ اور کس بادشاہ کا گھر اتنا نیچا ہوتا ہے کہ انسان کھڑا ہو تو سر چھت پر لگ جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جب پردہ فرمایا تو اس حال میں انہوں نے پردہ فرمایا۔ تو بہرحال 10 سال تک دماغ کا بھی اسی طرح کھلی روشنی میں تجربہ کرایا گیا جس طرح 13 سال تک دل کا تجربہ کرایا گیا تھا، دل کا مشاہدہ پیش کیا گیا تھا دنیا کے سامنے۔ پھر ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کے تجربے میں ایک بہت ہی عظیم الشان بات یہ آتی ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف ان لوگوں کا نشہ اتارا جن کی بڑائی میں خدا کی کبریائی کی بھی گنجائش نہیں تھی، مطلب وہ خود کو اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشہ پیدا بھی کیا، اور وہ ان لوگوں میں پیدا کیا جو ان کو ماننے والے تھے، جو ایمان لانے والے تھے، اور یہ نشہ تھا اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا نشہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں۔ یہ تصور اور یہ نشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میں تو ان میں تھا ہی، انہوں نے اپنی امت میں یہ نشہ پیدا کیا اور اپنے ساتھ کے تمام لوگوں میں اس نشے کو پیدا کیا۔ اور یہ نشہ بھی کسی جنگل یا پہاڑوں کے غاروں میں نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ تلواروں کی چھاؤں میں اس کی مشق کرائی گئی، کیونکہ اس نشے کے پیدا کرنے کے لیے جہاد اور قتال لازمی تھا۔ یہ نشہ اسی صورت میں اس کو دیکھا جا سکتا تھا اور اس کے ہر طرح کے تجربات کو جانچا جا سکتا تھا، آزمایا جا سکتا تھا۔ تو کبھی اس خدا کی بڑائی کا یہ نشہ پلا کر ان کو دکھایا جاتا ہے، اور کبھی اس نشے کو اس سے چھڑا دیا جاتا ہے، تھوڑا نشہ اتار دیا جاتا ہے، تو بھی ان کے سامنے دونوں صورتیں لائی جاتی ہیں، اور صرف انہی کے سامنے نہیں لائی جاتی بلکہ اس کے ذریعے سے دنیا کے سامنے لائی جاتی ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں اور مسلمانوں کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ تو جب یہ نشہ اپنے زوروں پر ہوتا ہے تو بدر میں کا معاملہ سامنے آتا ہے کہ 313 1000 پر بھی غالب آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی بیٹھی ہوئی ہے۔ اور جب یہ نشہ تھوڑا سا کمزور پڑتا ہے، تھوڑا سا اترتا ہے، کچھ نہ کچھ چھوٹتا ہے، تو پھر احد کا واقعہ پیش آتا ہے کہ جس میں مسلمانوں کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ جب یہ نشہ اپنے زوروں پر ہوتا ہے اور جب وہ ایمان والے اس نشے میں سرشار ہوتے ہیں تو پھر فتح مکہ کا واقعہ پیش آتا ہے، اور جب اس نشے میں تھوڑی سی چھوٹ آتی ہے، تھوڑی سی کمی واقع ہوتی ہے، چاہے وہ کمی تھوڑی ہی دیر کے لیے ہو، تو پھر حنین کا واقعہ پیش آتا ہے، جس کے بارے میں قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اور حنین کے دن جب اپنی کثرت تعداد نے تم کو مغرور کیا لیکن یہ کثرت تعداد تم کو فائدہ نہ پہنچا سکی۔ تو یہ بات مصنف یہاں بتا رہے ہیں کہ اس سے کیا پتہ چلا کہ جب اللہ کی بڑائی کا نشہ کم ہوا تو مسلمانوں کو اسی وقت اس کا سبق سکھا دیا گیا، مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ یہ نشہ کم نہیں ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر جہاد کا حکم دیا گیا، اسی لیے لشکر تیار کرنے کا حکم دیا گیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذریعے سے جہاد ہوا، تاکہ اس بات کا تجربہ دنیا کے سامنے آ جائے کہ اللہ کی بڑائی اگر یہ تصور مسلمانوں میں سے نکلے گا تو ان کے لیے
تباہی ہوگی، ان کے لیے پریشانیاں ہوں گی، ان کے لیے مسائل ہوں گے، اور جب یہ نشہ آئے گا تو اللہ ہر مشکل سے مسلمانوں کو نکالتا چلا جائے گا۔ ورنہ اگر یہ بات نہ ہوتی، یہ تجربہ نہ دکھانا ہوتا، تو پھر طائف سے واپسی کے بعد جو کچھ مل چکا تھا اور جو عظمتیں عطا ہو گئی تھیں، اس کے بعد ضروری نہیں تھا کہ مزید کسی اور معاملے میں پڑا جاتا، لیکن کیونکہ یہ نشہ پیدا کرنا تھا، اس لیے جہاد کی ضرورت تھی اور جہاد کا ہونا لازمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ کمالات بھی عطا فرمائے، جیسے مثال کے طور پر جس کا مصنف بھی ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے زبور میں اس کا اشارہ فرمایا، ان کا ایک جملہ ملتا ہے کہ تیرا دہنا ہاتھ عجب دکھلائے گا، عجب معاملات دکھلائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے ہاتھ نے، سیدھے ہاتھ نے کیسے کیسے معاملات دکھائے، خود قرآن ہمیں بتاتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے دہنے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پتھر اور کنکری بھریں اور دشمنوں کی طرف پھینک دیں، اور اللہ نے اس کے اثرات کو پورے لشکر تک پھیلا دیا، پورے لشکر تک پہنچا دیا، تو جب اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات سے نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن اگر ایسا کرتے تو یہ نشہ جو مسلمانوں میں پیدا کرنا تھا وہ پیدا نہ ہو پاتا، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی کا نشہ۔ اس لیے مسلمانوں کو اس تکلیف میں ظاہری طور پر اور جہاد کے حکم کی وجہ سے اس آزمائش میں ڈالا گیا، تاکہ وہ خوب خوب نکھریں اور خوب خوب اندر سے اور باہر سے ستھرے اور سنور جائیں۔ اب لوگ باتیں بناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں، یعنی گویا نعوذ باللہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا الزام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہیں جن کی اپنی داڑھی خون سے دھوئی گئی، جن کے اپنے دانت جہاد میں ٹوٹے، اور جن کے اپنے چہرہ مبارک پر زرہ کی کڑیاں چبھیں، اور وہ انہی پر یہ الزام لگانا تو کسی بھی طرح عقل مندی کا اور دیانتداری کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ تو یہی ہے جیسے اردو میں کہا جاتا ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کوتوال یعنی تھانے دار پولیس والے کو چور ہی ڈانٹنے لگے، تو وہی بات ہے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں، پوری مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی قتل، ایک بھی بندے کو اپنے ہاتھ سے مارنا ثابت نہیں ہے، سوائے اس ایک واقعے کے کہ مکہ کا ایک سردار تھا ابی بن خلف، اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دھمکیاں بھی دیں، قتل کی باتیں بھی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا کہ میں ہی تمہیں قتل کروں گا۔ اور پھر غزوہ احد کے موقع پر اس سے سامنا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے نیزے کی جو نوک تھی وہ اس کے حلق میں چبائی تھی، اور اس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی۔ واپس جاتے ہوئے، احد سے واپس مکہ کی طرف جاتے ہوئے اس کی موت واقع ہوئی، اور یہ بھی اس لیے ہوا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سلسلے سے جڑتی ہوئی ایک بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قتل کرنے کے لیے آتے، تو کیا وہ قوم جس کو دنیا نے ہمیشہ قتل و غارت کا نشانہ بنایا، اگرچہ اس میں ان کی حرکتیں ہوتی تھیں، لیکن ہمیشہ یہود وہ قوم ہے جو ہمیشہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ان کو مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ہمارے دروس کے شروع میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی قتل نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ اپنایا، سوائے ان چند واقعات کے، جیسے مثال کے طور پر بنو قریظہ جس کا ذکر پیچھے آیا ہے کہ انہوں نے جب غداری کی تھی تو ان کی کتاب کے مطابق فیصلہ سناتے ہوئے ان کو سزا دی گئی، اور وہ فیصلہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سنایا تھا۔ اس کے علاوہ چند اور واقعات ملتے ہیں، جیسے ایک سردار تھا کعب بن اشرف، یہ بدر کے بعد سے یہ مدینہ کا رہنے والا تھا، بہت مالدار آدمی تھا، یہ مکہ جاتا تھا، مکہ کے سرداروں کو ان کے لیے ان کی موت پر جو بڑے بڑے غزوہ بدر میں مارے گئے تھے اس میں شاعر بھی تھا، تو اس نے قصیدہ لکھا تھا اور مرثیہ لکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کرتا تھا۔ تو ایک یہ اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صحابہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اسی طرح ایک آدمی تھا ابو رافع بن حقیق، یہ بھی غزوہ خندق کے لیے ابھارنے والوں میں مکہ والوں کو شامل تھا کہ اتحاد کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کریں، یہ بھی بڑا سازشی اور بد زبان انسان تھا، اس کو صحابہ نے اس کے انجام تک پہنچایا۔
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ باقی یہود کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کا معاملہ فرمایا. تو گویا اس عمل کی مثال بھی ایسی ہے جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قصاص میں زندگی ہے، خون کا بدلہ، ناحق خون کا بدلہ لینے میں ہی حیات ہے. اسی طرح ان چند لوگوں کو مارنے میں بہت سے یہودیوں کا بچ جانا تھا، ان چند لوگوں کے قتل میں بہت سے یہودیوں کی زندگی تھی، چھپی ہوئی تھی. تو یہ چند لوگوں کا مارنا بہتر تھا. اس کے برخلاف اگر ان چند لوگوں کو چھوڑا جاتا تو پھر سب کے مارنے کی ضرورت پیش آتی. تو کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو ایک سرجن کو یہ کہہ کر، ایک جراح کو، ایک سرجن کو یہ کہہ کر الزام لگائے کہ ہائے تم نے انگلی کاٹ دی، اگر یہ انگلی نہ کٹتی تو پورا جسم کے سڑنے کا خطرہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یہود کو بچا لیا ان چند لوگوں کی زندگی اور جان لے کر. اس کے علاوہ ایک اور بات بہت حیران کن ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہے مدینہ میں دنیا کے مذاہب کا اکھاڑا ہونا. مدینہ دیکھا جائے تو اس دور کے لحاظ سے ایسا کوئی ترقی یافتہ علاقہ نہیں ہے، وہ لندن نہیں ہے، پیرس نہیں ہے، وہ حتیٰ کہ ممبئی یا پھر کلکتہ بھی نہیں ہے. وہ انڈیا کے یا ہندوستان کے اس دور کے ایک چھوٹے سے علاقے کی طرح کوئی ایسا معروف اور اتنا کوئی ترقی یافتہ علاقہ نہیں ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس نخلستان میں اور اس ویران سے علاقے میں، جہاں بہت زیادہ آبادی بھی نہیں تھی، آج کل ایک چھوٹے سے شہروں میں بھی اس سے زیادہ آبادی ہوتی ہوگی، تو اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل اللہ نے تمام مذاہب کو جمع کر دیا. مذاہب کا عالم کیا تھا کہ وہاں ہندو مذہب کے مطابق، یعنی ان کے قریب ترین، بت پرستی کا ماحول بھی تھا. وہ لوگ بھی موجود تھے جو بت پرستی کرنے والے تھے، اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا. مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا دنیا کے دوسرے عالمگیر مذہب، کہ آپ کہہ سکتے ہیں جو الہامی مذہب میں سے ہے یہودیت، ان سے بھی ہوا. مدینہ میں ہی نصرانیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا. مجوسی یعنی آتش پرست جو زرتشت کے ماننے والے ہیں، ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا، وہ بھی ان علاقوں میں موجود تھے. اور اسی طرح ایک فرقہ جو ستارہ پرست تھا، صابی کہلاتے ہیں، وہ ستارہ پرستوں کا بھی تھا. مصنف کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ بدھ مذہب کے سادھوؤں کی طرح ان کے اندر کچھ باتیں ہوں، لیکن اس مذہب کی زیادہ تفصیلات، اس فرقے کی زیادہ تفصیلات ہمیں ملتی نہیں ہیں. تو گویا خلاصہ کلام یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہود، عیسائیت، بت پرست، بت پرست یعنی ہندوازم سے متاثر، مجوسی یعنی آتش کو پوجنے والے، اور اگر ہم سابی لوگوں کو بدھزم کے، بت پرستی کو ماننے والا سمجھیں، تو پھر وہ تمام مفاسد بھی ان کے سامنے تھے. اور ان تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا، ان کو پاک کرنے کے لیے اٹھایا گیا تھا، اور انہوں نے ان کو پاک کرنے کی کوشش کی، ان کو ان کی کمیوں کے بارے میں ان کو بتایا، ان کو قیامت تک کے لیے پورا کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کے نبی نے اس فریضے کو انجام دیا. اور جیسے ہر مذہب کے مردوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آئے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان تمام مذاہب کی عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. اور اس میں ایک اہم معاملہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخر کے انہی 10 سال کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نکاح فرمائے جس میں بےہودگی کرنے والے، بری بری باتیں کرنے والے اور بد اخلاق لوگ اس معاملے میں بھی بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ چند سال اپنی دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے کے آخری کے جو چند سال تھے، اس میں وہ ذات جو عرب کے لیے بھی تھی، عجم کے لیے بھی تھی، جو مردوں کے لیے بھی تھی، عورتوں کے لیے بھی تھی، تو جیسے انہوں نے مردوں کی ایک جماعت تیار کی تھی، ضرورت تھی کہ وہ عورتوں کی بھی ایک جماعت تیار کریں. اور اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اپنے نکاح میں لیا، اور ان عورتوں کی جو عورتیں معمولی نہیں تھیں بلکہ بہت تجربہ کار تھیں اور بہت دنیا کو دیکھی ہوئی تھیں، بڑی آزمودہ قسم کی خواتین تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. اب جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیہودہ باتیں کرتے ہیں، ان کے سمجھنے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے 50 سال کی عمر تک ایک ایسی خاتون کے ساتھ زندگی گزاری، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جن کے 2 پہلے شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے ساتھ زندگی گزاری، اور ان کے انتقال تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسری شادی، دوسرا نکاح نہیں کیا. اور ان کے بعد
جب آخر کے مدنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دوسری خواتین آئیں وہ کیسی تھیں؟ وہ انتہائی سمجھدار، تجربے کار، بہت فہمیدہ اور سنجیدہ قسم کی خواتین تھیں، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مردوں کی تعلیم و تربیت کا کام سر انجام دیا تھا، اسی طرح ایسی خواتین کو اپنے ساتھ رکھ کر عورتوں کے بھی تعلیم و تربیت کے کام کو انجام تک پہنچایا۔ اور یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑے ذہانت اور ایک بہت بڑے معاملے کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور وہ معاملہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو کس انداز سے اپنے ساتھ جوڑا۔ جیسے مردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی تھی، یعنی ان سے کوئی رشتے قائم نہیں ہوئے تھے، اگر عورتوں کو بھی اسی طرح رکھا جاتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے مسائل پیدا ہوتے، کتنے مسائل بگڑ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والے مصنوعی مذہبی مقتداؤں، روحانی پیشواؤں کی مجرمانہ پیش قدمیوں کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا کہ ان تمام عورتوں کو جن کو تربیت دینی تھی ان کو اپنی نکاح میں اپنایا۔ ورنہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت امراۃ عمران، یعنی حضرت عمران علیہ السلام کی جو بیوی تھیں، حضرت مریم کی والدہ، انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ اگر میری جو اولاد ہوگی اس کو میں ہیکل سلیمانی کے خدمت میں لگاؤں گی۔ ان کی بیٹی حضرت مریم پیدا ہوئیں اور انہوں نے ان کو ہیکل کی خدمت میں لگا دیا، اور اس کی آڑ میں جو کچھ عیسائیت میں فحاشی کا اور بد کرداری کا اور راہبات کے تصور جو پیدا ہوا، اس نے کتنی دنیا میں خرابیاں اور مسائل پیدا کیے ہیں، اس سے آج کون واقف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں خواتین کو جو اپنی زندگی میں لائے، تربیت کے لیے لائے، لیکن وہ بھی بیوی بنا کر لائے تاکہ اس طرح کی کوئی خرابی پیدا ہونے کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ لیکن جب انسان کی بیویوں کی تعداد ایک سے زائد ہو تو وہاں بہت اہم مسئلہ ہے کہ ان میں سب کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا اور عدل و انصاف کا معاملہ رکھنا۔ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور دماغ کی خصوصیات ظاہر ہوتی ہیں کہ جس وقت وہ عالمگیر حکومت، عالمگیر سیاست، ہماگیر تعلیم و تربیت کی گتھیوں میں الجھے ہوئے تھے، ان مسائل کو سلجھا رہے تھے، ٹھیک اسی وقت وہ اپنی عائلی اور خاندانی خانگی زندگی کی پریشانیوں کو بھی کشادہ پیشانی سے حل کر رہے تھے۔ یہاں سے بھی ان کی دماغ کی ذہانتوں کی انتہا کا اندازہ ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ اتنا آرام سے اور اتنا سکون سے یہ تمام معاملات حل کر رہے تھے۔ اس سے ان کی ذہنی صلاحیت کا اندازہ لگائیں کہ دشمن اور جو بد اندیشہ لوگ تھے اور جو فضول بکنے والے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ گویا یہاں تو ان شادیوں میں تو نعوذ باللہ لذت کا پہلو ہے، جبکہ حقیقت میں لذت کا پہلو نہیں تھا۔ ان خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں اس لیے رکھا تھا تاکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کو آخر دنیا میں آنے والی ہر امت تک پہنچا سکیں، اور یہ حقیقت میں یہ لوگ ذریعہ بنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آخر تک پہنچانے کا۔ اور کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باہر کی زندگی تھی وہ دنیا کو پتہ چلی کہ گھر سے باہر کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اور انسان کو دنیا میں جیسے گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے ویسے گھر کے اندر بھی اس کو ذمہ داریاں ادا کرنی پڑتی ہیں، وقت گزارنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ذریعے سے یہ فریضہ انجام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی محفوظ ہو گئی، اور کوئی ایک نقطہ بھی، ایک باریک بات بھی ایسی نہیں رہی جو انسان کی نظروں سے اوجھل رہ جائے، پوشیدہ رہ جائے۔ یہاں ایک اور بات جو ہمارے سامنے بڑی عجیب سامنے آتی ہے کہ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں تمام کی تمام بہت تجربے کار تھیں، اور وہ یا تو پہلے سے شادی شدہ رہ چکی تھیں، ان کے شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا یا طلاق دی جا چکی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی حیثیت سے زندگی کا حصہ بنی۔ لیکن ایک خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی ہیں جو کنواری تھیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں، اور بڑا عجیب نقطہ مصنف فرماتے ہیں کہ جیسے مردوں میں بے شمار لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے تھے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس انداز میں پیش کیا گیا کہ جب وہ صرف 2 سال کے تھے، اور انہوں نے ان پر غیر کے باہر کے باتیں جو دنیا تھی اس کا اثر ان پر نہیں پڑا، بلکہ ان پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ صحبت کا ہی اثر پڑا۔
اسی طرح مردوں کے لیے جیسے حضرت علی کا انتخاب ہوا، تو عورتوں کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو طاہرہ تھیں، طیبہ تھیں، صدیقہ تھیں، کنواری بیوی صاحبہ کا انتخاب ہوا کہ 7 سال کی عمر میں مشہور قول کے مطابق ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور 9 سال کی عمر میں ان کو اپنی رفاقت میں لے لیا، اور پھر سفر و حضر میں ہر حال میں ان کو ساتھ رکھا۔ اور جیسے مردوں کے جو مثال تھے سب سے بڑے، ان سے جیسے بڑے بڑے مثالیں اور بڑے بڑے کارنامے ثابت ہوئے، جیسے کہ وہ علم کا دروازہ بنے اور ان کی بڑی خدمات ہیں، اسی طرح عورتوں میں جو اس طرح کی شخصیت تھی یعنی حضرت عائشہ، انہوں نے بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اور عجیب ذہین و ذکا، فضل و کمال، تقوی اور عفت کے سرچشمے سے دنیا کو دولت جو تقسیم ہوئی ہے اس کی مثال دنیا میں عورتیں تو کیا شاید مرد بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اور اس کی تفصیل ہمیں محدثین بتاتے ہیں کہ جب صحابہ کسی مسئلے میں اختلاف میں پڑ جاتے تھے تو اس مسئلے کو کا انجام تک آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچاتی تھیں، اور حضرت عائشہ ہی رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ ذات تھی جو اس مسئلے کا کوئی جواب دیا کرتی تھی۔ تو یہاں تک بات رکھنے کے بعد میں اگلی بات کی طرف بڑھتا ہوں کہ دعوی کا یہ عجیب و غریب آفتاب جو طلوع ہوا تھا، اور جس روشنی کو لے کر طلوع ہوا تھا، یہ روشنی اس دعوے سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے بھی روشن تھا یہ دعوت، اور یہ دعوے کا آفتاب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کے 23 سالہ زمانے میں بھی روشن رہا، اور پھر قیامت تک یہ روشنی تو پھیلتی ہی رہے گی، اس روشنی کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ تو جس طرح یہ اس دور میں کائنات کے افق پر چمک رہا تھا، آج بھی اسی طرح چمک رہا ہے، جس طرح یہ اور اس دور کے لوگ جیسے فائدہ اٹھا رہے تھے، آج کے لوگ بھی اس سے اسی طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تجربہ کرنے والے کون تھے اس ذات سے؟ اور ایسا نہیں ہوا کہ چند لوگ ہوں جنہوں نے اس کی عظمتوں کا تجربہ کیا ہو، جیسے کہ گلیلی جھیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں اپنے حواریوں کو پہلا واعظ ارشاد فرمایا تھا، یا گوتم بدھ نے جہاں اپنے بھکشو کو یعنی جو اس کے ماننے والے تھے ان سے جو باتیں کی تھیں، ایسا نہیں ہوا کہ چند لوگ ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزارہا انسانوں نے ان کی عظمتوں کا، ان کی بڑائیوں کا تجربہ کیا۔ اور تجربہ بھی کون کرنے والے کون تھے؟ بادشاہ بھی تھے، اور کیسے کیسے عظیم بادشاہ، کمانڈر بھی تھے، اور کیسے کیسے عظیم کمانڈر، ان میں دماغ والے بھی تھے، اور سب سے زیادہ بیدار دماغ والے ان میں دل والے بھی تھے، اور سب سے زیادہ روشن دل والے۔ تو اس طریقے سے ان کی عظمتوں کو، ان کی بلندیوں کو دنیا کے سامنے ایسے لوگوں نے تجربہ کیا جو اپنے جگہ بے انتہا عظیم ترین لوگ تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں تجربہ کرنے والے تھے۔ اور یہ تجربہ کیسا تھا؟ کتنی نازک ذہانتوں کا جانچا ہوا تجربہ تھا، کتنی روشن فطرتوں کا ناپا ہوا تجربہ، کتنی بے روک بے جھجک طبیعتوں کا بے لوگ تجربہ، کتنی متوازن معتدل دماغوں کا نپا تلا تجربہ۔ اور چند لوگوں نے نہیں کیا، بلکہ نسل در نسل، فوج در فوج، جوق در جوق افراد نے اس کا تجربہ کیا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس تجربے کی حفاظت کا انتظام بھی اللہ نے بہت ہی عجیب و غریب کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کسی عام خانقاہ، مسجد، مدرسے کے سپرد نہیں کی، بلکہ دنیا بڑی بڑی سلطنتیں اس کی حفاظت کے لیے آگے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسلمانوں میں جو سلطنتوں کا نظام شروع ہوا، اور جو حکومتوں کا خلافت، اور خلافت کے بعد پھر نظام حکومت آگے بڑھتا چلا گیا، ہر دور میں ہر حکومت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا۔ حتیٰ کہ ایسا بھی زمانے آئے جب یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے، لیکن اس کام کے لیے یہ سب متحد رہے، اور اپنے اپنے طور پر آپ صلی اللہ علیہ ان چیزوں کو محفوظ کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو، حدیث کو، اور سیرت کو محفوظ کرتے رہے، بلکہ اس چیز کو یہ اپنے لیے سعادت سمجھتے رہے، اور ہر طریقے سے انہوں نے اس کا حفاظت میں حصہ ڈالا۔ مدارس کے ذریعے سے حفاظت کی گئی، خانقاہوں کے ذریعے سے مجلسیں بنائی گئیں، حلقے قائم کیے گئے، تصنیف و تالیف کا کام ہوا، اور بڑے پیمانے پر لکھا گیا، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ بنایا گیا۔ اور اس محفوظ بنانے میں پوری تاریخ کے اندر نسل در نسل یہ حفاظت ایک نسل سے دوسری نسل، ایک قوم سے دوسری قوم منتقل ہوتی چلی گئی، ایک قرن سے دوسرے قرن یہ حفاظت ہوتی رہی، حتیٰ کہ اس حفاظت میں سال 2 سال تو کیا، لمحے یا سیکنڈ کا بھی ایسا وقت نہیں آتا جب اس حفاظت میں کوئی لوگ نہ لگے ہوں، کچھ لوگ اس سے غافل ہوں۔ ایک لمحہ، ایک پل بھی ایسا نہیں آتا جب یہ انقطاع یعنی رکنے
رکا ہو یہ معاملہ، اس طرح یہ حفاظت جاری و ساری رہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جیسے اس دور کے لوگ پاتے تھے آج کے لوگ بھی پا رہے ہیں، جیسے اس دور کے لوگ ان سے فیض اٹھاتے تھے آج کے لوگ بھی ان سے فیض اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے جیسا اس دور کا شخص جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھا تھا، وہ فخر سے کہہ سکتے تھے کہ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسے ہی اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، جیسے میں رکوع کر رہا ہوں ویسے اللہ کے نبی نے رکوع کیا تھا۔ تو بالکل اسی طرح آج کا مسلمان بھی دعوے سے فخریہ طور پر یہ کہہ سکتا ہے کہ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نماز پڑھی، جیسے میں رکوع کر رہا ہوں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ بھی پیش نہیں آیا جو پچھلے انبیاء کے ساتھ پیش آیا تھا، یعنی ان کی کتابیں چھینی گئیں، ان کی مقدس ہستیوں کو تکالیف دی گئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی دور میں اسلام پر مشکل وقت آئے، کسی علاقے میں آئے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام مشکل میں آ جائے اور اہل اسلام مشکل میں آ جائے، بلکہ ایک جگہ مشکل آئی تو دوسری جگہ ایمان والے اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے موجود تھے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ وہ دور آیا کہ جب دنیا ایک بستی بن گئی، اور اب تو چیزوں کی حفاظت اور بھی زیادہ آسان ہو گئی۔ اب آج کے دور میں امانت لکھنوی کی اندر سبھا اور عبد الحلیم شرر کے ناول کو کوئی نہیں مٹا سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ اس زمانے میں جب ہر غائب کو حاضر کر دیا گیا ہے، ہر دور کو نزدیک کر دیا گیا ہے، تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی پہلو کو کوئی بھلا سکے، کوئی مٹا سکے؟ بلکہ ہم اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیسا پاتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے زندگی کو بھی نہیں پاتے۔ ہم میں سے کون ہے جس کو اپنے بچپن اتنی تفصیل سے یاد ہو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم محسوس کرتے ہیں؟ اپنی نسل اور نسب کے بارے میں ہم اتنا نہیں جانتے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں، نسل کے بارے میں، خاندان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اپنی تنہائی کے بارے میں اتنے واقف نہیں ہیں جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کے بارے میں واقف ہیں۔ اپنی زندگی کے بارے میں اتنے واقف نہیں ہیں جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں واقف ہیں۔ تو یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ وہ ذات تھی جو آنے کے لیے آئی تھی، جو آئی اس لیے تھی کہ آئے گی تو آتی ہی چلی جائے گی، چھائے گی تو چھاتی ہی چلی جائے گی۔ یہ ان لوگوں کی طرح نہیں تھی جو جانے کے لیے آئے تھے، بلکہ یہ تو وہ ہستی تھی جو آنے کے لیے آئی تھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بھی اب تک اور قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ آج کے درس کو یہاں تک رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں یا واٹس ایپ گروپ میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔